نبی کے راستے کی خاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ عالی قدر ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہمارا عنوان شب قدر کے فضیلت اور لیلۃ القدر سے متعلق چند اہم اور دلچسپ حقائق اور نکات ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے طفیل امت مسلمہ کو بڑی مہربانیوں سے نوازا کہ انہیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرما دی۔ اعتکاف کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہ موضوع چھیڑا تھا، اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے لیلۃ القدر امت مسلمہ کو عطا کیے جانے کی حکمت جو علماء کرام نے نقل کی، اس سے بات کا آغاز کروں گا۔ مجاہد کا خیال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، یقوم اللیل حتی یصبح، پوری رات صبح ہونے تک کھڑا رہتا، قیام کرتا، ثم یجاہد حتی یمسی، پھر جب دن ہوتا تو پورا دن جہاد کرتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ اس کی زندگی اسی طرح گزرتی اور یہ کام، یہ وظیفہ، یہ معمول، یہ روٹین 1 2 4 10 دن نہیں، 1 2 4 ماہ نہیں، بلکہ 1000 ماہ تک، 1000 مہینے تک اس کی زندگی کا یہ معمول رہا۔ رات پوری قیام میں، عبادت میں، دن پورے کا پورا جہاد میں۔ جس وقت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس شخص کی خبر ملی تو فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس معاملے میں تعجب کا اظہار کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر سورہ قدر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منیر پر نازل فرما دی۔ اس شخص کی روٹین بھی 1000 ماہ، اور سورہ قدر میں بھی رب کریم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کہ اس اسرائیلی شخص کو رب نے لمبی عمر دی، اس نے 1000 مہینے عبادت میں بسر کیے، تو فرمایا کہ اے حبیب، آپ کی امت کا اعزاز یہ ہے کہ یہ شب قدر، رمضان کی ایک رات جس کو نصیب ہو گئی، اللہ اسے ایک رات قیام کرنے پر اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں 1000 مہینے نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر کہا،
اس پر بھی ایک دلچسپ نکتہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے حوالے سے آگے چل کے ہم عرض کریں گے۔ فی وقت ایک اور روایت لیلۃ القدر امت مسلمہ کو عطا کیے جانے کی حکمت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت مالک بن انس آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان تمام لوگوں کی عمریں حضور کو دکھائی گئی۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ کبھی حضور فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کے اعمال مجھ محمد پر پیش کیے گئے، کبھی فرماتے ہیں تمام لوگوں کے نام مجھ پر پیش کیے گئے۔ یہاں روایت میں یہ ہے کہ تمام لوگوں کی عمریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کی گئیں۔ تو حضور نے دیکھا کہ پرانے لوگوں کی عمریں لمبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں یہ کم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوف محسوس ہوا کہ اعمال میں حضور کی امت اس درجے تک نہیں پہنچے گی جس درجے تک پرانے لوگ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے پہنچے۔ ظاہر ہے ایک شخص نے 200 سال عبادت کی اور ایک شخص نے 20 برس عبادت کی، اگر کوانٹیٹی کو دیکھا جائے، مقدار کو دیکھا جائے تو 200 برس والا آگے ہے، اس کا درجہ بڑا ہے، اور 20 برس والا پیچھے اور اس کا درجہ کم ہے۔ تو جس وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوف محسوس کیا اور صحابہ نے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سورہ قدر اتاری اور امت مسلمہ کو لیلۃ القدر عطا کر دی اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب یہ بھی میرے رب کی عطا ہے اور یہ بھی اس کی شان کرم ہے کہ رب کریم نے یہ مقدار تحدید کے طور پر نہ بیان کی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر مثل الف شہر نہیں کہا، خیر من الف شہر کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی حکمت پر بڑی خوبصورت بات یہ بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ اگر رب کریم تحدید بیان کر دے، حد بیان فرما دے، تو یہ رب کی شان کے یہ لائق نہیں ہے۔ انہوں نے بطور مثال بیان کی کہ مثلا غزوہ خندق میں جس وقت عامر بن عبد ود کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، اس نے آ کے احزاب کی طرف سے مبارزت کی، للکارا، اور اس نے کہا کہ حل میں مبارز ہے کوئی جو میری للکار سنے؟ تو سارا زمانہ جانتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اس کی مبارزت کے جواب میں آپ میدان میں آئے، اور اتنا بڑا غزوہ، صرف ایک انسانی جان وہ عمر بن عبد ود کی قتل ہوئی، وہ بھی خود آ کر کے اس نے چیلنج کیا، للکارا۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، جو اس کی آہنی ٹوپی اور جو اس کا ہیلمٹ تھا، خود تھا، وہ اس کو چیرتی ہوئی اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس موقع پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ضربۃ علی، مولا علی کی وہ ضرب، پھر جو اگلے الفاظ تھے حضور نے فرمایا افضل من عمل امتی الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے میری امت کے جتنے اعمال ہیں، علی کی ایک ضرب ان اعمال سے افضل ہے۔ یہاں بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری قیامت تک کے آنے والی جتنے امتی عمل کریں گے ان کے برابر ہے، ان کی مثل ہے، بلکہ فرمایا کہ افضل ہے۔ مطلب یہ کہ تمام اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، علی کی ضرب ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے، تو علی کی ضرب تمام اعمال سے بھاری ہو جائے گی اور علی کی ضرب والا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہاں بھی خالق ارض و سما نے گویا کتنی خوبصورت بات کی کہ ایک طرف اسرائیلی ہزار مہینے راتیں قیام میں اور دن جہاد میں بسر کرتے ہیں، ان کی وہ ہزاروں مہینوں کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور حضور کے کسی نیک دل مخلص امتی کی شب قدر کی عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، تو یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ پلڑے برابر ہوں گے، بلکہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ وہ 1000 مہینوں والے پلڑے وہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی شب قدر ایک رات کی عبادت والا پلڑا یہ بھاری ہو جائے گا۔ بلا شبہ یہ فیض ہے رسول کریم علیہ تحیۃ و ثنا کی یہ نسبت کا۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صراحت نہ فرمائی، ایگزیکٹ نہ بتایا کہ یہ کون سی رات ہے، البتہ حضور علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کردہ جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی،
اس حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر ہونے کا شرف عطا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت جسے بخاری شریف میں بھی نقل کیا گیا اور حدیث کی دیگر بے شمار کتابوں میں کہ رسول کریم علیہ السلام ایک دن اپنے کاشانہ نور سے حجرہ ناز سے باہر تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ السلام نے راستے میں دیکھا دو شخص، فتلاحا رجلان کے الفاظ، کہ وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے، وہ آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، لیکن ان کے لڑنے کی وجہ سے اب اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں، اس کو متعین نہ کرنا، اس میں بھی بڑے دلچسپ نکات ہیں اور خوبصورت حکمتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اس سے یہ بات تو پتہ چلی کہ امت کا آپس میں لڑنا، امت کا انتشار اور امت کا افتراق یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا دروازہ روکنے کا یہ باعث ہے۔ اختلاف امتی رحمتن، یہ ایک دوسری یہ کہانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ تبادلہ خیالات کے حوالے سے، وہ علمی اختلاف ہے، آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کا افتراق، آپس کا انتشار، ایک دوسرے کی لیگ پلنگ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، عزت والوں کی پگڑیاں اچھالنا، یہ وہ بات ہے جو رب ذوالجلال کی رحمت کا راستہ روک دیتی ہے، دروازہ بند کر دیتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتانے کے لیے آیا تھا، ان کے لڑنے کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ آئیے اب ہم وہ حکمت جانتے ہیں کہ خالق ارض و سما نے لیلۃ القدر کو متعین کیوں نہ فرمایا۔ علماء کرام نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، جب وہ خالق ہے تو وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا، بلکہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہم گناہ پر کتنے جری ہوتے ہیں، کتنی جرت کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، تو خالق کائنات نے اس کو متعین نہ فرمایا، اس لیے کہ اگر یہ متعین ہو جاتی کہ رمضان کی 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 27ویں یا 29ویں، ان پانچوں کی بجائے اگر ایک رات متعین کر دی جاتی مثلا 23ویں ہے، تو یہ ممکن تھا کہ کوئی مسلمان پتہ ہونے کے باوجود وہ رات عبادت میں بسر کرنے کے بجائے معصیت میں بسر کرتا۔ تو اگر پتہ نہ ہو کہ یہ رات کس درجے کی رات ہے، کتنی مقدس رات ہے، پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، پھر اگر گناہ کیا جائے تو وہ گناہ اتنے بڑے خطرناک درجے کا نہیں ہوتا جتنا گناہ علم ہونے کے بعد گناہ کرنا یہ زیادہ خطرناک گناہ ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے گویا اس بڑے گناہ سے بچانے کے لیے اس کو متعین نہ کیا کہ اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے گناہ کر بھی جائے تو اس کا گناہ یہ اس کے لیے زیادہ ذلتوں کا یہ باعث نہ بنے۔ امام راضی نے تفسیر مفاتیح الغیب کے اندر اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مسجد نبوی سے ہوا، مسجد میں تشریف لائے حضور نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام کے ہمراہ مولا علی تھے، حضور نے مولا علی کو مخاطب کر کے کہا کہ علی نبے حاضر الرجل، اس شخص کو جگاؤ اور اس سے کہو کہ وضو کرے اور وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ مولا علی المرتضیٰ نے پہلے حکم کی تعمیل کی، اسے جا کے جگایا، جگا کے حضور کا حکم پہنچایا کہ وضو کرو، وضو کر کے نماز پڑھو۔ تعمیل کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئے مولا علی المرتضیٰ کہ یا رسول اللہ، آپ تو نیکی کی سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، اور سوئے ہوئے بندے کو جگانا، جگا کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دینا یہ تو نیکی ہے، آپ نے یہ نیکی باوجود ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو ہے نیکی کی، آپ نے یہ خود کیوں نہ کام کیا، آپ نے مجھے کیوں حکم دیا؟ تو رسول کریم علیہ السلام کا جواب جو آپ کی شان رحمت للعالمین کا مظہر کامل ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی امکان اس بات کا بھی ہے کہ سوتے ہوئے شخص کو کوئی بات کہی جائے یہ کرو اور وہ نیند میں کہہ دے کہ میں نہیں کرتا، تو کہا اگر میں محمد کسی سے کچھ کہوں کہ یہ کرو وہ کہے نہیں کرتا تو یہ تو کفر ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ تو علی اگر تجھے وہ نہ کر بھی دے تو تجھے نہ کرنے سے وہ کافر نہیں ہوتا، اور اگر مجھے نہ کر دیتا تو کافر ہوتا، میں نے اس کو بچانے کے لیے خود نہیں کہا، میں نے تیری ڈیوٹی لگائی۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ
یہ مثال کوٹ کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ گویا رب نے متعین کیا ہی نہ کہ تاکہ اگر کسی کی طرف سے انکار کسی گناہ کی صورت میں پایا جائے، بھئی رب نے کہا نا لیلۃ القدر میں کھڑے ہو جاؤ عبادت کرو، اگر کسی کی طرف سے انکار معصیت کی صورت میں پایا بھی جائے تو خالق ارض و سما کی اس درجے کی ناراضگی اور غضب کا وہ مستحق نہ بنے جو علم کے ساتھ گناہ کرنے والوں کو وہ غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے عرض کر کے بات کو ختم کر لوں، ٹائم ہمارا بالکل پورا ہو رہا ہے، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ روایت بیان کی گئی۔ حضور نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا، ایک اسرائیلی شخص کو، یعنی بنو اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اس کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اس نے زندگی کے 400 برس اللہ کی عبادت میں گزارے ہوں گے، اس کے مقابلے میں حضور کی امت کا ایک شخص لایا جائے گا، اس نے صرف 40 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی، 10 گنا ڈیفرنس۔ حضور کے امتی نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، بنی اسرائیل کے شخص نے 400 سال عبادت کی۔ لیکن جس وقت اجر اور ثواب کی باری آئے گی تو اسرائیلی کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا، حضور کے امتی کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ جب یہ فیصلہ ہوگا تو اسرائیلی کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کے کہے گا کہ اے مولا انت العدل، تو عدل فرمانے والا ہے، تو عدل کو پسند فرمانے والا ہے، جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ظاہر ہے اس نے کہا کہ اس کی عبادت کی کوانٹٹی اور مقدار کم ہے، لیکن ثواب اور اجر اگر اس کو زیادہ ملا تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو خالق کائنات جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تم عبادت کرتے تھے فوری نازل ہونے والے عذاب کے ڈر سے، تم نے کتنی سزائیں دیکھی، کسی قوم کو آندھی مسلط کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کسی قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی، اور کسی قوم پر زلزلہ مسلط کیا گیا، کسی قوم پر مختلف قسم کی آفات و بلیات عذاب کی صورت میں نازل ہوئی۔ تمہیں یہ خطرہ رہتا تھا کہ نافرمانی کی تو کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اس لیے کہ عذاب کے کتنے مظاہر مناظر تم نے خود دیکھے تھے، تم دیکھ کے ڈر کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن میرے نبی کی امت، آخری نبی کی امت، وہ تھی جنہیں دنیاوی عذاب سے محفوظ ہونے کی سند میں نے قرآن میں دی تھی، کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ حبیب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ تو باوجود ہے کہ یہ مامون تھے، یہ محفوظ تھے، اس کے باوجود اگر یہ عبادت کرتے تھے تو یہ کسی عذاب کے ڈر سے عبادت نہیں کرتے تھے، یہ محض میرے خوف سے عبادت کرتے تھے۔ اور جو میرے خوف سے عبادت کرتا ہے، جو میرے لیے عبادت کرتا ہے، اس کا درجہ بہرحال دوسری عبادتوں سے یہ افضل ہوتا ہے۔ شب قدر یہ فضیلت والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ عظمتیں حاصل کرنے والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات غروب آفتاب کے ساتھ ہی خالق ارض و سما اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر طلوع اجلال فرماتا ہے اور پھر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں جس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ جس کے میں گناہ معاف کروں۔ اگر کوئی گناہوں کی مغفرت کی طلب رکھنے والا شخص ہے تو وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو زندہ کرے، شب بیداری میں بسر کرے۔ کیا خبر کوئی گھڑی بالکل برابر آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی کوئی ساعت اور کوئی لمحہ نصیب کر دے اور وہ اس کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ آؤ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ ہمایوں گھڑیاں ہم سب کو عطا فرمائے، یہ مقدس لمحات ہماری زندگی کا بھی حصہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔